اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تراویح میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ 11واں روزہ مکمل ہوا ہے، 12ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے اور یوں آج ہمارا آدھا قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ تو ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر فرمایا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس کی ابتدا فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ اپنے نام کی حکمت رکھنے کی وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جب جھوٹ سے پاک ہے تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات کے چھوٹے سے حصے میں، قلیل ترین حصے میں اپنے محبوب کو مکہ سے سفر کرا کے بیت المقدس، پھر وہاں سے سفر کرا کے 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، عرش اعلیٰ، عرش اعظم تک اپنے محبوب کو پہنچایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے میرے محبوب علیہ السلام کی معراج کا ثابت ہونا حق ہے، برحق ہے۔ اور یہ محبوب علیہ السلام کے معجزوں میں سے بڑا معجزہ ہے کہ کائنات کے تاجدار کو اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ اپنی پاک بارگاہ بلا کر محبوب کو اپنا قرب خاص عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بڑی حسین و جمیل خوبصورت شکل میں دیکھا تھا، اور کتنا دیکھا، کتنے قریب سے دیکھا، کام میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا۔ کئی علماء نے کئی مثالیں دی ہیں مگر جو معروف ہیں وہ دو ہیں۔ اتنا قریب ہوا جس طرح دو یہ انگلیاں آپس میں قریب ہیں، اور اتنا قریب ہوا کہ جس طرح انسان ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کر لیتا ہے، کہا میں اپنے رب کے اتنا قریب ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ میرے محبوب کا سب سے بڑا معجزہ کہ معراج کی رات اللہ نے اپنا قرب خاص اپنے محبوب کی ذات اقدس کو عطا فرمایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے شکر گزار جو بندے تھے نا، نوح علیہ السلام، اس کا ذکر فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر تھے، جب کھانا کھاتے تھے، جب پانی پیتے تھے، جب لباس پہنتے تھے، جب چلتے تھے، جب کشتی بناتے تھے، جب کشتی میں سوار کرتے تھے، کہا ہم نے نوح کے جو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے ہمیں بڑا پسند آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے شکر گزار جو بندے وہ بنے تھے، اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن پاک میں ان کی اس ادا کو نازل فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، پورا ہمارا گندا رجسٹرڈ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں جیسا کفار ہیں، یہود النصارہ ہیں، اب انہوں نے اپنے لوگوں کو بہکایا، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جی بس کچھ نہیں ہوگا، نکل جائیں گے، بڑا آسرا ہے، نکل جائیں گے۔ یہ ہم لوگوں کی تسلیاں ہیں، ہم بھی کہہ جاتے ہیں یار بس نکل جائیں گے، کسی طریقے سے کسی کونے کھانچے سے نکل جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے کونے کھانچے ہیں بھائی، یہاں سے تو بندہ دوسروں کی نظروں سے بچ جائے، وہ پروردگار کی بارگاہ ہے، اس میں نامہ اعمال دینے کا مطلب یہ فرشتے کہیں گے اے بندے یہ لے، جب تو زندگی میں جو کام کر کے آیا ہے، ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے، کھرا وعدہ ہے، سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اپنے متعلق حساب کا تو خود ہی کافی ہو جائے گا جب تو اس رجسٹر کو کھول کے پڑھ لے گا۔ پھر ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے بعد، اس کو معبود حقیقی ماننے کے بعد جو سب سے بڑا حکم آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو دیا گیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا گیا۔ فرمایا جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا ان میں سے کوئی ایک رہ جائے یا دونوں، اللہ ان کو دونوں کا اگر زندگی دیتا ہے، انہیں اف نہ کہنا، ان کے ساتھ جھڑک کر بات نہ کرنا، جب یہ چلیں تو ان کے سامنے اپنی پشت نہ کرنا،
حضور کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہے۔ فرمایا عبداللہ سنو، اگر کوئی نوجوان رات کو تھکا ہارا گھر آئے، اپنے بستر پر لیٹ جائے، اس کے ماں باپ اس کے قریب آ کر بیٹھ جائیں اور وہ سارا دن کی جتنی بھی کارگزاری ہے اپنے والدین کو بتائے، اور کوئی ایسی بات کر دے جس سے والدین کے لبوں پر تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے، اللہ تعالیٰ والدین کی مسکراہٹ کا صدقہ اس شخص کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کتنی بڑی عظیم ہستی ہوتے ہیں، جو چلے گئے ہیں وہ بھی فکر نہ کریں، ان کے لیے بھی حضور کی حدیث مبارکہ موجود ہے، تم جمعۃ المبارکہ کے لیے ماں باپ کی قبروں پر جایا کرو، تمہارا قبروں پر جانا تمہاری لیے زندگی میں راحت بن جائے گا، اور اللہ تمہارے بھی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول میں کمی کرنے والے، زمین پہ اترا کے چلنے والے، برے کاموں میں لوگوں کو لگانے والے، جھوٹ بولنے جھوٹ بلوانے والوں کا بیان اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمایا ایسے شخص کو نہیں دیکھتے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، مگر جب وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، جب زمین پر اکڑ کر چلتا ہے تو زمین کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے کہتا ہے، مولا حکم تو دے دے کھل میں جاتی ہوں، اس کا اترانا اپنی آغوش میں لے کے دبا کے بند کر دیتی ہوں۔ کہ اس شخص کو یہ اختیار کس نے دیا، زمین تیری ہو آسمان تیرا ہو، اترا کے یہ شخص چلے۔ کوئی کتنا بڑا عابد اور زاہد ہی کیوں نہ ہو، تقوی پرہیزگاری کا میں کہتا ہوں منبع ہی کیوں نہ آ جائے، اس کو بھی حکم نہیں کہ زمین پر اترا کر چلو۔ ہمیں عاجزی کا حکم دیا گیا، نگاہیں جھکی ہوں، سر جھکا ہو، اس انداز کے ساتھ چلو، پروردگار کا فضل تلاش کرو، پھر دیکھنا رب ایسی عاجزی کرنے والوں کو انعامات نازل فرما دیتا ہے۔ نماز تہجد کی یہاں پر بات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جمہور علماء کے نزدیک نماز تہجد فرض تھی، نماز تہجد فرض تھی، لیکن اس امت پر کرم کیا ہوا، مشکل تھا، بڑا مرحلہ تھا نا تہجد کی نماز پڑھنا، ہم سے فجر نہیں پڑھ جاتی، تہجد ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات فرض ہوا، امت کے لیے اس کو سنت بنا دیا، اور حضور نے فرمایا لے لاڈلی عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے تمہیں خدا کی بارگاہ میں ہر چیز منوا کے چھوڑتی ہے، تم یہ عبادت ادا کرو، اللہ سے لاڈ کرو، اللہ سے مانگو، پھر یہ عبادت خدا کی بارگاہ میں لاڈ بن جاتی ہے، اور جو تم نے سوال کیا ہوتا ہے پروردگار پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ بہتر۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے، سب سے پہلے تفصیل سے اصحاب کہف کا ذکر ہوا، ان کی تفصیل کیا ہے یاد رکھیے گا، یہ 7 افراد تھے، جمہور علماء کے نزدیک یہ 7 افراد تھے، اور جس وادی میں رہتے تھے اس وادی کا نام تھا رقیم، اس وادی کا نام تھا رقیم نام تھا، اور ان کا جو 8واں کتا تھا اس کا نام تھا قطمیر، اس کتے کا نام تھا قطمیر۔ یہ جو 7 افراد تھے، بعض نے 9 کا بھی ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے واضح کہا کہ اب یہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث کریں گے، بس جو واضح ہے وہ چیز ہے، یعنی 7 اور 8واں کتا۔ اب بنی اسرائیل کے یہ لوگ اولیاء تھے، یہ کس زمانے میں تھے؟ جب بادشاہ دقیانوس کا زمانہ تھا، یہ بڑا ظالم اور جابر تھا، بت پرستی عام تھی اس وقت۔ یہ جو 7 لوگ تھے انہوں نے وظائف کو پڑھا ہوا تھا اور بہت کچھ حاصل کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک بندے تھے۔ اب جب ان کو پکڑ کر دربار میں لے جایا گیا بادشاہ دقیانوس کے پاس، تو ان سے کہا کہ تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جو ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، جو حقیقی رب ہے۔ سختیاں ہونے لگی، الغرض قصہ مختصر، جب سختیاں بڑھی تو ان 7 میں سے ایک شخص نے کہا، اے میرے بھائیو، اے لوگو، کیوں نہ ہم کسی مقام پر جا کے چھپ جائیں اور چھپ کر اس کی عبادت کر لیں۔ ساتھیوں نے مشورہ کر لیا، ان نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اب جب یہ گئے تو ایک غار کے اندر چلے گئے، جب یہ غار کے اندر گئے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا میں دعا کرتا ہوں، تم ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے دعا کیا کہ یا پروردگار، ہمیں لوگوں کے شر سے بچانا، تو ہی بہترین حفاظت کرنے والا، بہترین روزی دینے والا رب ہے۔ اب جب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یار حکمت دیکھیں، اب یہ کیا ہوا، جب انہوں نے یہ دعا کی تو انہوں نے کہا چلیں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ جب یہ چل کر آ رہے تھے، قطمیر وہ جو کتا تھا
دیکھیں جو اولیاء کے صحبت میں رہے بے شک وہ کتا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن پاک میں نازل فرما دیتا ہے. کتے کا ذکر بھی آ گیا. اب یہ 7 افراد غار کے اندر، کتا باہر غار کے دھیان پہ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کلائیوں کو پھیلا کیسے بیٹھا ہوا ہے، خبردار کو اندر آ کر دکھا. یہ علماء نے بیان کے نقشہ بالکل بیٹھ گیا ایسے. اب جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو انہوں نے کہا چلیں کوئی دیر آرام کر لیتے. جب یہ سوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا غور کرو، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن حقیقت میں یہ آرام کر رہے ہیں. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اللہ اس میں قرآن پاک میں فرما رہا ہے اگر کوئی ان کو دیکھنے کی کوشش کرے تو ان کو دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جائے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اب یہ سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے. آئے ہائے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. یہ رب کا قرآن کہتا ہے جب وہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا. کیا حکم دیا کہ دائیں جانب سے جب نکلنا تو مائل ہو کر نکلنا اور بائیں جانب جب غروب ہونا تو کترا کر نکلنا. بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو مکان کی کیٹاگری ہوتی ہے ویسٹ ایسٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں تو کہیں اگر دھوپ صبح نہیں پڑتی تو جاتے وقت اس کا عکس ضرور پڑتا ہے. یہاں رب کیا فرما رہا ہے اے سورج تو جانتا نہیں اس غار میں ہمارے بندے ہیں، تجھے دونوں طرف سے حکم ہے کہ جب تم نکلنا تو مائل ہو کر نکلنا اور جب غروب ہونے کا وقت ہے تو کترا کے نکلنا، سائڈ سے نکل جانا کہ میرے دوستوں کو تیری دھوپ کی تپش بھی کسی طرح سے ان کے آرام میں خلل نہ ڈالے. آئے ہائے ہائے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرمایا. اب جب یہ انتظام ہوا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. اب اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی کروٹ سال میں 1 دفعہ بدلتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سال میں 1 دفعہ 10 محرم کے دن کسی کی کروٹ دائیں طرف کسی کی بائیں طرف اللہ بدلوا تاکہ زمین کا حصہ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے. کتنا عرصہ سوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے. بولے سبحان اللہ. اور اب قادر ہے نا 309 سال تک یہ 7 افراد سوتے رہے. کتا اپنی کلائیوں کو پھیلائے دروازے پر بیٹھا رہا 309 سال. اب جب وقت آیا 309 سال میں تہذیب تبدیل ہو جاتی ہے، مذاہب اور آ جاتے ہیں، بادشاہ مملکتیں بدل جاتی ہیں. پاکستان میں نہیں بدلتی باقی ہر جگہ بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے ان کی تو نسلیں تیار ہو گئی مزے مارے 2000 سال تک بھی ان کی نسلیں کل بھوکھی نہیں مر سکی، ہم مریں گے. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے انہوں نے کہا ایک دوسرے سے سوال کہ ہم کتنے عرصہ یہاں پہ سوئے ہیں. ایک نے کہا مجھے لگتا ہے 1 دن سوئے ہیں. اللہ اکبر کر دیا. دوسرے نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے 1 دن سے کم کا حصہ ہم لوگ سوئے ہیں. 309 سال کے بعد آپس میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو باہر جاؤ. چاندی کا ایک سکہ تھا ان کی جیب میں، کہیں لے جاؤ اور کھانے پینے کی کچھ چیز لے جاؤ. خبردار اپنی بابت نہیں بتانا. پتہ تھا نا وہ دقیانوس جو بادشاہ ہے بڑا خطرناک تھا، کہیں ہم پہ ظلم نہ ہو جائے. اب 309 سال کے بعد سکے بدلے ہوئے تھے، مہریں بدلی ہوئی تھی. لوگ حیران. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کے مارکیٹ پہنچنے سے پہلے کا اظہار فرما رہا ہے کہ ان کی عوام میں آنے سے پہلے ہم نے لوگوں کے دلوں میں اصحاب کہف کی بابت باتوں کو ڈال دیا تھا. اب یہ زمانہ تھا بادشاہ بیدروس کا زمانہ تھا. یہ بڑا نیک بادشاہ تھا اور اس کو پتہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں کچھ لوگ تھے دقیانوس کے زمانے جو چلے گئے تھے، تلاش بھی کرتے تھے لیکن اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا حفاظت کا، کوئی تلاش نہ کر سکا. لیکن ان کو پتہ تھا. اب 309 سال کے بعد جب ان کی نشانیاں ظاہر ہوئی وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا. قصہ مختصر یہ اب جب اس بادشاہ کو پتہ چلا بیدروس کو کہ یہ لوگ مل گئے، بڑی تعظیم یہ ہوئی سب کچھ ہوا. یہاں تک جب ان کا وصال ہو گیا اصحاب کہف والا، اب بھی جو لوگ وہاں زیارت گاہ ہے جو جاتے ہیں وہاں پر اسی جگہ پر غار کے پاس ایک مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد اصحاب کہف. اس نام سے مسجد کو وہاں بنا دیا گیا. پتہ چلا جہاں بزرگ آئیں جن کے قدم آ جاتے ہیں اس جگہ کو مدرسہ مسجد بنانا ہی اللہ تعالیٰ کے بہترین کاموں میں سے کام ہو جاتا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 شخصوں کا ذکر کیا، ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا. اب ان کو اللہ نے باغات دی. جو کافر تھا نا اس کے باغ میں بہترین قسم کی کھجوریں لگی ہوئی
اتنی کھجوریں دیکھتا خوش ہو جاتا۔ تو ایک دن یہ دونوں گئے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ولولا اذ دخلت جنت، اگر جو جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کافر نے کہا واہ واہ واہ، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، آئے ہائے میری نسلیں اس کو کھا جائیں گی، یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے جو ہمارے ملک کو لوٹ کر گئے، یہ ایک چٹکی کی مار ہے، پروردگار نے چاہا تو ایک چٹکی میں تمہاری نسلوں سے بھی کھینچ کے لے جایا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کو اتنی آواز نہ دو کہ قہر بن کر تم پہ نازل۔ اللہ اکبر، اس نے کہا یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ مجھ سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان تھا، اس نے کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اللہ، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے جب بھی عمدہ چیز کو لیتے ماشاء اللہ، یہ میرے رب کے فضل ہے، میرے پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا۔ تو اپنی ذات پہ اکڑ نہ، وہ ایک لمحے میں چاہے تیرے باغ کو تہس نہس کر کے تجھ سے عمدہ باغ مجھ غریب کو اللہ عطا فرما سکتا ہے۔ یہی ہوا، رات کا وقت ہوا، اس کا سارا باغ اچڑ کر رہ گیا۔ جب وہ صبح آیا، اپنے باغ کی حالت کو دیکھا، سر پکڑ کر کہتا ہے واقعی میں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، کاش میں نے کفر نہ کیا ہوتا تو آج یہ کمائی اس کے فضل، اس کا کرم کا معاملہ بن کر مجھے اور میرے بچوں تک یہ پہنچ جاتا۔ اب سوائے افسوس کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آخری کہ مال اور اولاد کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان چاہے نا، اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو زاد راہ بھی بنا سکتا ہے، اپنی زندگی خوشگوار مال اور اولاد سے کر سکتا ہے، اپنی قبر اور آخرت بھی مال اور اولاد کی وجہ سے کر سکتا ہے۔ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مال ہے، اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کا مال ہے غریبوں کی مدد کرو، اس کا مال ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کا مال ہے مسجد میں سالانہ فنڈ دے دو، اس کا مال ہے مدرسے میں فنڈ دے دو، اس کا مال ہے تحفے تقسیم کرو، محبت بڑھے۔ پھر یہ کیا ہوگا؟ آپ کا یہ عمل دنیا میں آپ کے لیے فراوانی رزق، قبر میں روشنی اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اولاد، اس اولاد کی تربیت ایسی کر جاؤ، اس اولاد کو اتنا دنیا اور دین کی تعلیم سے آراستہ کر جاؤ، میں نے اس لیے دنیا کی بات کی، آپ اچھی سے اچھی تعلیم دلوائیں، کوئی منع نہیں، بلکہ لازمی دلوائیں۔ کمپٹیشن کا دور ہے، ہمارے بچے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولنگ کراؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کو لینگویج میں ڈالو، لیکن ساتھ ساتھ اس کو دین کا سبق ضرور دو، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کو یاد کرے، آپ کی قبر پر آئے، آپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، آپ کے لیے صدقات جاریہ، صدقات نافلہ کرتا رہے۔ مال اور اولاد اگر اس کو صحیح معنوں میں ہم نے استعمال کر لیا، رب کے قرآن کے مطابق وہ مال اور اولاد آپ کے لیے، میرے لیے زندگی میں خوشحالی، قبر میں بہتری اور آخرت میں بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔